جب یہ واقعہ ہوا آپ کہاں تھے اس وقت اور کیا کیفیت تھی یہاں پہ آپ کی؟ میں ڈرل اسکوائر میں تھا، ڈرل کر رہے تھے ہم سب، تو ایک دم دماغ بلاسٹ ہوا بہت بڑا. تو اس میں ہم 525 کی اسٹرینتھ تھی. میں خود پینک ہو گیا تھا، شوک ہو گیا تھا بہت زیادہ، کیونکہ اتنا بڑا بلاسٹ تھا، فرسٹ ٹائم تھا اور گیٹ پہ بھی ہوا تھا، نزدیک تھا. تو ہم سارے ڈسپرس ہو گئے. تو ادھر سے سب سے زیادہ جو ہے ٹیچر فیکلٹی جو تھے، ڈرل اسٹاف تھے، انہوں نے ہمیں بر وقت ہاسٹل کے پیچھے لے گئے اور ایک کچھ کر کے انہوں نے ہاسٹل کے اندر کیے، کیونکہ ان کے پاس سنیپر تھی، وہ کبھی بھی ہمیں شوٹ کر سکتے تھے. ہم سب نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم جتنے سے جلد سے جلد جتنے کیڈٹس کو اپنے ان کے ہاؤسز میں پہنچا سکتے ہیں پہنچایا جا سکے، اور ہم نے اپنے بھرپور طریقے سے یہ ان کو پہنچا دیا. پھر اس کے بعد سر کافی ٹائم تک ان کو ہم نے رومز میں آئسولیٹ کرتے، جو کہ تقریباً 22 to 23 آورس تک تھا، جہاں انہوں نے اپنا وقت بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے اور بغیر کسی سپلائز کے گزارا. گھبرائے نہیں آپ؟ بالکل سر، نہیں گھبرائے سر. گھبرانے کی ہمارے پاس کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ سر جب تک ہمارے پاس فوج ہے تو کوئی خارج کا بندہ ہمارا بال تک پھیکا نہیں کر سکتا. کیا بننا آپ نے، کیا کرنا ہے زندگی میں آگے؟ سر انشاءاللہ پاکستان آرمی جوائن کرنی ہے. ماشاءاللہ. آپ بتائیں جی. سر میرا نام حیدر ہے اور میں ادھر لوکل ہوں سر. لوکل ہے یہاں کے. تو کیا زندگی میں کہاں جانا ہے، کیا بننا ہے؟ سر انشاءاللہ ظاہر ہے جس طرح ہم اس کو دیکھ رہے ہیں خارجوں کو، انشاءاللہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور پاک آرمی ہم سرو کریں گے انشاءاللہ. گھبرائے تو نہیں ہے؟ نہیں مارا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. تو ادھر ہی پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ادھر ہی تعلیم کا جو جرنی ہے نا وہ شروع رکھیں گے. آپ بتائیں جی. جی میرا نام عبداللہ ہے. کہاں سے ہیں؟ میں وزیرستان سے ہوں، ادھر لوکل. صحیح ہے. تو کیا خواہش ہے زندگی میں، کہاں جانا چاہ رہے ہیں، کیا بننا چاہ رہے ہیں؟ سر میں انشاءاللہ ڈیٹا سائنٹسٹ بنوں گا سر زندگی میں. سر یہ میری خواہش ہے کہ میں کمپیوٹر کی دنیا میں کچھ کر سکوں اپنے ملک. یہ خیال کیسے آ گیا آپ کو جنوبی وزیرستان میں بیٹھ کے کہ میں نے ڈیٹا سائنٹسٹ بننا ہے؟ بس صحیح ہے. تو ہے سر یہاں پر کیڈٹ کالج وانا میں ہمارا کمپیوٹر لیب ہے اور ہمارے ٹیچرز جو جتنے بھی ہیں وہ ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے انفارمیشن دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں پہلے سے ہی پتہ ہوتی ہیں. جب میں چھوٹا تھا تو ماں کہتی تھی کہ تو ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بنو گے. تو بس وہی خیال ہے کہ میں یہ وانا کا یہ اگر کیڈٹ کالج نہ بنتا تو پھر شاید آپ کے لیے مشکل ہوتا یہ؟ ہاں بالکل مشکل ہوتا ہے، کیونکہ باہر فائنینشیل پرابلمز بھی ہوتے ہیں، باہر سٹی میں جانا پڑتا ہے، بالکل آپ واقفیت بھی نہیں ہوتی ہے. تو بالکل یہ بس یہ سمجھے کہ جو کیڈٹ کالج ون ہے ہمارے لیے دل کی حیثیت رکھ لیں. میں نے فورینسک سائنس میں جانا، میڈیکل فیلڈ ہے، فورینسک سائنس میں جانا ہے. فورینسک سائنس میں جانے کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہاں پہ کوچنگ ہوتی ہے، مطلب ہمارے ٹیچرز ہے اور کیریئر کاؤنسلنگ آپ کو کی جاتی ہے؟ جی بالکل. فیلڈس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی فیلڈ اچھی ہے اور کون سے آپ کو کس اس پہ کمانڈ ہے اور فیلڈ پہ، تو اسی میں آپ جائیں. تو یہاں پہ گائیڈنس ہوتی ہے اور کوچ کرتے ہیں. آپ بتائیں جی. ارمغان. میرا نام ہے ارمغان روان. میں نے آرمی میڈیکل میں جانا ہے. آرمی میڈیکل میں جانا ہے. آپ کا کیا ہے جی دنیامین صاحب؟ میرا نام دنیامین ہے. میرا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے اور بیسکلی آئی وانٹ ٹو بیکم اے پولیٹیشین بننا ہے. بچپن سے خواہش تھی یا اب جا کے خیال آیا میں نے سیاستدان بننا ہے؟ جی یہ بچپن سے اس طرح خیال آیا تھا کہ میں نے پولیٹیشین بننا ہے، کیونکہ میں کافی موٹیویٹ ہوا. تو کچھ ہمارے وہ پولیٹیشین ہے تو ان سے میں کافی انسپائر ہوا. خدمت کی سیاست کرنی ہے یا اپنے لیے سیاست کرنی ہے؟ نہیں ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ دوسرے کے لیے سوچیں گے اور دوسرے کے لیے کام کریں گے اینڈ ول ڈو بیٹر. ماشاءاللہ زبردستی. جی آپ بتائیں جی کہاں سے آپ؟ سر میں ادھر ہی لوکل ہوں، جنوبی وزیرستان وانا. کیا آپ نے کرنا ہے زندگی میں؟ سر انشاءاللہ فرسٹ پریارٹی تو میڈیکل ہے اور آرمی بھی ٹرائی مارتے ہیں، اگر سلیکٹ ہو گئے تو جائیں. زبردست. رستم صاحب. السلام علیکم. I am Rustam and I am a grade 11 student and been studying in this college for 4 years. I belong from Somerset local. And what do you want to become in your life? I want to become a cyber security engineer. Cyber security engineer? Yes sir. زبردست رستم صاحب. ناظرین آپ نے سنی آپ پہ گفتگو، کتنے برائٹ ماشاءاللہ سے یہ کیڈٹس ہیں اور بڑے بریو ہیں کہ کسی نے سائبر سیکیورٹی میں جانا ہے، کسی نے ڈیٹا سائنٹسٹ بننا ہے، کسی نے کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ میں آگے جانا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، کوئی پاک آرمی میں آفیسر بننا چاہ رہا ہے. اور ان کے جو خواب ہیں ان خوابوں کو حقیقت میں دھارنے کے لیے وانا کیڈٹ کالج جو ہے یہ ان کے لیے بہت ہی اہم رول ادا کر رہا ہے. یہاں سے پہلے بھی ایسے کئی اسٹوڈنٹس جو کہ مقامی یہاں کے وہ فارغ التحصیل جو ہیں وہ دنیا کے اندر مختلف پاکستان کے اندر جو ہے مختلف نمایاں شعبوں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی انٹرنیشنل کمپٹیشنز کے اندر بھی جا کے وہ یہاں کا نام، پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں. اور جہاں کے اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بھی نہیں گھبرا رہے، یہیں پہ پڑھیں گے اور پڑھ کر یہاں سے دہشت گردی کو بھی شکست دیں گے
اور جو یہاں پہ غربت ہے، یہاں پہ جو لوگوں کے حالات ہیں، اسے بھی یہ شکست دیں گے۔ ناظرین، جنوبی وزیرستان کے مختلف جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں، یہاں کے جو قبائلی عمائدین ہیں، وہ یہاں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بچے یہاں پہ اس کیڈٹ کالج کے اندر زیر تعلیم ہیں مختلف قبائل کے۔ تو یہاں پہ جو چیف ملک ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ ملک محمد جمیل توشیخ احمد زئی وزیر سیکنڈری کوٹ وانا۔ تو سر یہ بتائیں کہ وانا میں یہ واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، ظاہر آپ سب مقامی لوگوں کے بچے ہی یہاں پہ پڑھ رہے تھے، کیا اب لوگوں کی سوچ ہے ان فتنہ الخوارج، ان دہشت گردوں کے بارے میں، کردم ٹی ٹی پی کے بارے میں؟ یہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پاکستانی کہتے ہیں، یہ بہت برا ہوا ہے۔ یہ لوگ نہ انسانیت کے یہ دشمن ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے، یہ ہمارے ملک کے دشمن ہے۔ ادھر ہمارے تقریباً 550 جو بچے پڑھ رہے تھے، تو اگر میں یہ سوال اٹھاؤں کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا، یہ بچے تو آنے والے ملک کے لیے اپنے خدمات یا اپنے آباء و اجداد کے لیے یہ تعلیم حاصل کر کے اور ایک نئی زندگی میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے، پاک فوج کی مہربانی ہے کہ ان لوگوں کو یا ہمارے جو بچے تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ہم اس جوانوں اور بہادر افسران کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے جان پہ کھیل کے ہمارے بچوں کو محفوظ بنا لیا۔ جب یہ کارروائی چل رہی تھی تو آپ لوگوں کی اس وقت کیا گزر رہی تھی آپ کے اوپر، جب آپ کے بچے اندر تھے اور یہاں پہ اتنا بڑا دھماکہ ہوا، ایک آپریشن جہاں پہ چل رہا تھا، آپ والدین کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ اس وقت ظاہر بڑی تکلیف تھے، وہ آپ کی کیفیت ہوئی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جس کو یہ جنازے گئے ہیں، جس کے گھر پہ یہ بے گناہ بچوں کا جنازے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوگا 2024 میں 8 ستمبر 2024 میں مجھ پہ ریموٹ کنٹرول حملہ ہوا، اور میرے ساتھ گاڑی میں میرا بیٹا تھا جو لاہور پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا اور ماسٹر کی تھا، وہ شہید ہوا۔ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کو یہ اپنے پیاروں کے جنازے کسی نے دیکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو، سب پاکستانیوں کو خیر اور عزت سے اور آرام سے یہ ہمارا ملک کا جو حالات ہے یہ سنبھل ہو جائے، اور ان لوگوں کو اس طرح ایک پیغام دیا جائے پاک فوج کی طرف سے، خاص کر جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قبائل اس کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کل بھی رہیں گے ساتھ، اور اپنے بچوں کو یہاں پڑھائیں گے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، چاہے جتنی مرضی وہ ان کے ناپاک عزائم لے کر یہاں پر آئیں، لیکن آپ نے اپنے بچوں کو یہیں پڑھانا ہے، ہٹائیں گے نہیں، یہاں سے نکالیں گے نہیں۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا دھرتی ہے، ادھر ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر 10 ٹکڑے ادھر ہو جائے تو ہم ادھر بچوں کو پڑھائیں گے اور ہم اپنے علاقے میں رہیں گے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ بھی کریں گے ان دہشت گردوں سے، نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ اس سے جھکیں گے۔ انشاءاللہ ہم بہادری سے اپنا سینہ تان کے اس کا مقابلہ کریں گے۔